بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ توحید اور اس کی اقسام۔ تو اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاح میں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، ذات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو ہم نے تعریف میں 3 باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، ذات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کی 3 اقسام ہو گئی: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب ہم اس اقسام پر بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم ذات میں توحید، جس کو ہم توحید فی الذات بھی کہتے ہیں۔ توحید فی الذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور حقیقت اور وجود میں وحدہ لا شریک مانا جائے، کہ اللہ کی ذات میں، اس کی حقیقت میں، اس کے وجود میں کوئی شریک نہیں۔ جس طرح باپ اور بیٹا کی جنس ایک ہے، حقیقت ایک ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں جب کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک خدا اپنا تذکرہ کیا اور 2 خداؤں کی نفی کر دی۔ لا تتخذوا الہین اثنین، فرمایا تم نہ کہو 2 خدا ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم نہ کہو 3 خدا ہے۔ تو توحید فی الذات کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، حقیقت میں، وجود میں واحد اور یکتا تسلیم کیا۔ دوسری قسم صفات میں توحید فی الصفات، صفات میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صفات میں توحید۔ توحید فی الصفات کا مطلب ہے اللہ تعالی اپنی صفات اور اپنی خوبیوں میں واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، وہ دائمی ہیں، اور اللہ رب العالمین علیم ہیں، قدیر ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ اللہ جیسی صفات کسی انسان کے اندر نہ ماننا اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کو اس میں وحدہ لا شریک ماننا توحید فی صفات کہلاتا ہے۔ بندوں کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ ناقص ہیں، وہ عارضی ہیں،
اس لیے سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو اللہ اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں بے مثل ہے۔ تیسری قسم توحید فی العبادہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے تعریف میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، ذات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا۔ اب ذات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننے کو توحید فی العبادہ کہتے ہیں، یا آپ اس کو ذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تیسری قسم۔ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، علیم ہیں، سمیع ہیں، قدیر ہیں۔ تو اسی لیے جب سب کچھ دینے والے اللہ کی ذات ہے تو پھر مخلوق کو چاہیے کہ وہ عبادت بھی اللہ کی کرے، اسی کی بندگی بجا لائے، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرائے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، سورۃ اسراء آیت نمبر 23، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور ہر نماز کے وقت اہل ایمان سے اس کا اظہار بھی اللہ رب العالمین کرواتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں جب انسان کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، بھی میں تو پھر شریک آ جاتے۔ فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فرمایا کہہ دیجئے میرے پیغمبر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں توحید کے لغوی معنی، توحید کے اصطلاحی معنی، توحید کی 3 اقسام، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور انشاءاللہ کل ہم توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل توحید کے اثرات پڑھیں گے۔ ہمارا علینا الا البلاغ۔